الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آواز بہت کم ہے کیا بات؟ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین. الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول الثقلین جد الحسن والحسین وعلى آلہ وصحبہ الذین جاہدوا فی سبیل اللہ تعالی بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ایک عرصے کے بعد آپ کی محبت کی چھاؤں میں، تھوڑا سا دور رکھنا پڑے، آواز آتی ہے اس کی، یعنی آپ کے اس خوبصورت اور انتہائی روحانی گاؤں میں شرف باریابی حاصل ہو رہی ہے۔ وہ گاؤں جہاں بغداد کی چھاؤں ہے، جہاں پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں، قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سمدانی شاہباز لامکانی جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی المولا عنہ ورضاہ عنا وعنی کی خوبصورت یادگار ہے، اسی لیے تو یہ کوڑی نار ہے۔ دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ آج کافی تھکا ہوا تھا، اسی لیے ابھی بارگاہ میں باریابی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا صحیح مزدور تو وہ ہے جو پہلے مزدوری کرے پھر جو ہے پیسہ لے، پھر اپنا حق لے۔ اسی لیے میں نے ارادہ بدلا، میں نے کہا پہلے پسینہ بہا لوں، پھر انشاءاللہ جانشین غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری، اس خواجہ قادری کی بارگاہ میں جس نے کاٹھیاواڑ کی سنگلاخ اور بے آب و گیاہ زمین میں قادری چمن آباد کیا، جیلانی انجمن آباد کی، اور اس واسطے سے کہ چوشا مقدسہ کا سادات کوڑی نار شریف سے جو جینیٹک تعلق ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی رزاقی ہیں یہ بھی رزاقی ہیں، وہ بھی جیلانی ہیں یہ بھی جیلانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو سلامت رکھے۔ اسی لیے جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر آیا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں عرس سرکار احمدی سرکار کے تمام منتظمین و اراکین، اور بالخصوص ان کے روح رواں اور میرے انتہائی کرم فرما جناب سید محمد میاں قادری، اور ان کے تمام احباب و اقربا جنہوں نے اس نامساعد ماحول میں، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ کورونا، جلسہ کورونا، جہاں آس پاس ہو کورونا، وہیں پر پورے صبر و استقامت کا دامن تھام کے مولا حسین کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مہمان اپنے میزبان کی خواہش کے مطابق ہی چلتا ہے، اور باپو نے یہ قیامگاہ پہ آ کے کہی دیا کہ حضرت لوگ امام حسین کی شہادت تک تو بیان کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے۔ کربلا کے بعد کیا ہوا اور شہادت کے بعد کیا ہوا اسے آپ کو بیان کرنا ہے۔ میں نے ہاں تو کر دی، لیکن بعد میں سوچا کہ جس کا چمن اجڑا ہے اسی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کو اپنے اجڑے ہوئے چمن کی داستان بیان کرنی ہے۔ جس کی رگوں میں غیرت سادات کی ایک بوند بھی باقی ہے، اس کی ہچکیاں بن جاتی ہے جب وہ کربلا کے بعد کا شام غریبہ بیان کرتا ہے۔ میرے تو بس میں یہ کبھی نہیں رہا، میں نے بس ایک دو بار مجھے موقع ملا ہے اپنی پوری 18-19 سال کی تبلیغی اپنی جرنی میں کہ جب میں نے کربلا کے بعد کا منظر بیان کیا ہو، ہمت ہی نہیں ہو پاتی، اور اگر ہوئی بھی تو پھر شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر کے کہیں نہ کہیں مصائب چھوڑ کے فضائل بیان کرنے لگا۔ لیکن آج سرکار خواجہ قادری کی بارگاہ میں ہوں، یہ حالت سجدہ میں ہے، اسے ذرا قیام میں کرو، وہ جو اس کا وہ ہے، ہاں ہاں ہاں، پیروں کو ہوا نہیں چاہیے، چہروں کو ہوا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کروں گا کہ جتنا بھی بیان کر سکوں
اس پس منظر کا تھوڑا بہت بھی حق ادا ہو جائے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اپنے گھر کی اس دکھ بھری آپ بیتی کو میں بیان کرتے وقت، الفاظ کا سہارا لیتے وقت میرے دل و دماغ میں جو ہے جنگ نہ چھڑے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک میں شروع نہیں ہوا تھا آدھے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میرا ایک مشہور زمانہ کلام بلبل مستجاب نے ابھی سنایا آپ کو، جناب معین صاحب نے، کہ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ یہ سنا نا آپ نے، لیکن کیسے سنا وہ میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ آپ کس طرح سن رہے تھے۔ بہرکیف میں علی کے بابا کی شان میں، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، جو تاجدار کرامت بھی ہے، شاہباز ولایت بھی ہے، تمام سیدوں کے دادا ہیں، فضیلتوں میں بہت زیادہ ہیں، اس خیبر شکن شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں ایک منقبت، اور وہیں سے میں سلسلہ شروع کروں گا۔ مجھے یہ دیکھ کے باپو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ امام حسن کے بچوں کے گاؤں میں امام حسین کا ذکر ہے، اور وہ بھی پورے حسینی رنگ اور ترنگ کے ساتھ۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آج دونوں کی روحانیت جو ہے وہ اس جلسے کی سرپرستی فرما رہی ہوگی۔ عربی زبان میں زوجہ کا مطلب ہوتا ہے بیوی۔ کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ہاں یہ تائے تانیس ہٹا دی جائے، صرف زوج، آؤ بابو ماشاءاللہ، زوج کر دیا جائے، زوجہ نہ کیا جائے، تو پھر اس کا مطلب شوہر ہوتا ہے۔ کیا؟ پتی۔ تو زوج کا مطلب پتی اور زوجہ کا مطلب، بولیے، یہ جب تک سمجھے نہیں گے میرا ایک بھی شعر نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو زوجہ کا مطلب پتنی، زوج کا مطلب پتی۔ تو اگر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ، تمام سیدوں کی ماں جناب مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اگر یہ زوجہ علی ہیں تو علی زوج بطول ہیں، بطول کے شوہر ہیں۔ اور بطول جو ہے یہ جناب سیدہ کا خطاب ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے عطا کیا۔ تو اسی زوج بطول کو میں نے اس کلام کی ردیف بنایا ہے۔ کلام شروع کرنے چلا ہوں جھوم کے، بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تھوڑا اور اٹھا دیجئے۔ اور میں علماء کرام کی خصوصی توجہ ماشاءاللہ سادات کرام کے نورانی جلووں کے جھرمٹ میں نظر کر رہا ہوں۔ مصدر کہتے ہیں جڑ کو، کسے کہتے ہیں؟ ہر جھاڑ کا جو مصدر ہے وہ اس کی جڑیں ہیں، اور جو شاخیں ہیں وہ اس کی برانچز ہیں۔ اب توجہ، علی ہے مس، علی ہے مس، علی ہے مس در نسل رسول زوج بطول۔ علی کون ہے؟ علی ہے مس در نسل رسول زوج بطول، علی ہے مس در نسل رسول زوج بطول۔ ارے نبی کے گھر کے ہیں اصل الاصول زوج بطول، نبی کے گھر۔ ہاں سیدوں کے شجرے سے اگر علی کو ہٹا دو گے تو کچھ بچے گا نہیں۔
علی نبی کے گھر کے ہیں اصل الاصول زوج بطول علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول. شعر دیکھیے گا کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. کچھ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ نبی زادے کب سے علی زادے ہو گئے اور علی زادوں کو نبی زادہ کیوں کہا جاتا ہے. میں نے قرآن سے جواب دیا ہے. سبحان اللہ. جن لوگوں نے مباہلے کا وہ منظر سنا ہے بزرگوں سے کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا اور یہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ, انفسنا و انفسکم, تم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو لاؤ, ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. تو وہ تو اپنی جانوں کو لے کے آئے, بڑے بڑے ریورنڈ بشپ بڑے بڑے لوگوں کو. نبی کسی کو نہیں لائے, صرف علی کو لائے. اور جب علی کو پیش کیا تو دنیا سمجھ گئی کہ علی صرف علی نہیں ہیں, علی نفس محمد ہیں, علی جان محمد ہیں. تو بالکل اس مباہلے کے رنگ کو انفسنا و انفسکم کے اس راز کو ذہن میں رکھیے اور شعر دیکھیے کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. ارے مباہلے میں ہے نفس رسول زوج بطول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور تاج العلماء. مباہلے میں ہے نفس رسول زوج بطول. شعر دیکھیے گا, بطور خاص توجہ چاہوں گا کہ سکندری تیری نالین کا تصدق ہے, سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. ارے یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. نبی کے گھر کے ہیں اصل الاصول زوج بطول. شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز. سنا ہے نا آپ نے علی کے ذوالفقار, مولا علی کی. ارے یار گردن نہ گھماؤ, منہ سے بولو. نہیں سبحان اللہ نہیں, جو میں پوچھ رہا ہوں وہ سنا ہے نا. ذوالفقار کا ذکر سنا ہے. اگر ہندی دیوناگری زبان میں کہا جائے تو دوئی دھاری تلوار, جو ادھر سے کافروں کو کاٹتی تھی, ادھر سے فاسقوں کو کاٹتی تھی, منافقوں کو کاٹتی تھی. ذوالفقار حیدری کوئی معمولی تلوار نہیں تھی, وہ تلوار تھی جو لاہوتی فضاؤں سے گزری, ملکوتی بزموں سے گزری, فرشتوں کے مقدس ہاتھوں نے جسے صیقل کیا, حور و غلمہ نے جس کے قبضے کو سجایا. ارے غدیر کی پہاڑی پہ جو لہرائی, دستے علی سے ٹکرائی, آواز آئی لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نہ علی جیسا کوئی جوان ہے, نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے. اس تلوار کو ذہن میں رکھیے اور شعر دیکھیے کہ شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز. ارے یہ بات کہتا ہے ہر با اصول زوج, یہ بات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
नाराए हैदरी। یہ بات کہتا ہے ہر بار اصول زوج بطول. اور یہ حاصل کلام شعر نظر کر رہا ہوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے یہ کیا ہے، لیکن بات انشاءاللہ جب دل کو چھوئے گی نا تو آپ سب کہیں گے آپ نے ہم سب کی زبان، ہم سب کے دلوں کا بھرم رکھ لیا. بہت مشہور بات ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ جب علی کو نبی نے وہیں چھوڑ دیا اور مولا علی رونے لگے کہ کاش ہمیں بھی ساتھ لے چلتے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انت، توجہ چاہوں گا، جامع ترمذی کی حدیث، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، ولیکن لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ہارون نبی تھے تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب یہ حضور کا فرمان ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب شعر سنو، حاصل کلام شعر. یہ بات کہتا ہے ہر بار اصول زوج بطول، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان. توجہ رہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو مزہ آ جائے. نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان، وگر نہ آپ بھی ہوتے رسول زوج. پھر سنیے گا، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان، وگرنہ آپ بھی ہوتے رسول زوج بطول، وگرنہ آپ بھی ہوتے رسول زوج بطول. اور شعر دیکھیے گا، آج کل بڑا عجیب ماحول ہے، جس کو دیکھو چلتے پھرتے اپنا مسلک بتائے پھر رہا ہے. پہلے لوگ پوچھتے نہیں تھے، لیکن اب بڑے تم طراق سے اسٹیجوں پہ اعلان کیا جاتا ہے میرا مسلک یہ ہے، تیرا مسلک یہ ہے. سیدوں کی بستی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سیدوں کا مسلک بتاؤں. سننا چاہتے ہو؟ سادات کا مسلک کیا ہے؟ آگے سے لے کے پیچھے تک سب کی توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، دیکھیے گا. اور یہ دعا بھی ہے، اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو آپ کا نام ہو جائے گا، ہم سارے سیدوں کا کام ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا. یہ بات کہے نبی کے گھر کے ہے اصول اصول زوج بطول. دیکھیے گا دعا کیا ہے کہ میرا سلوک ہو مولایت کے مسلک پر. ذرا زور سے ایسا کہو کہ لگے کہ کوڑی نار شریف میں یہ شعر پڑھا جا رہا ہے. میرا سلوک ہو مولایت کے مسلک پر، ارے یہ عاجزہ نہ دعا ہو قبول زوج بطول، یہ عاجزہ نہ دعا ہو قبول زوج بطول. مولا علی کی شان دیکھیں، پیدائش، جنم، ولادت ہوئی اللہ کے گھر میں. کہاں؟ کعبۃ اللہ میں. اور ضرب شہادت جو لگا وہ بھی اللہ کے گھر میں. خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے، اس پر خوب لوگوں نے کہنے کی کوشش کی ہے. محدث اعظم نے تو ایسا کہا کہ قلم توڑ دیا. محدث اعظم فرماتے ہیں کہ محبوب کی فرقت میں
یہ غم کی نشانی ہے، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ پوشی. یعنی کعبہ پہ جو سیاہ غلاف کالا غلاف لگاتی ہے بلا وجہ نہیں ہے، لیکن میں نے ذرا حیدری تیور میں کہا ہے. دیکھیے گا، توجہ چاہوں گا کہ خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں شہید، خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں شہید ہے، اس لیے دل کعبہ ملول زوج بطول ہے، اس لیے دل کعبہ ملول زوج. اب 2 شعر رہ گئے اور بالکل حسنی حسینی رنگ کے شعر ہیں، میں تمام لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے، بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے. ارے حسن حسین حسن حسین ہے جب اس کے پھول زاج بدو، حسن حسین ہے جب اس کے پھول زاج. آخری شعر دیکھیے، اور یہ بھی حاصل کلام ہے، خیال بڑا مشہور ہے، لیکن کچھ جو ہیں ناسبی خیال کے لوگ، میں ان کو ناسبی پورا تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہے، خارجی کہہ دینا بہت بڑی بات ہو جائے گی، کیونکہ خارجیوں کی دشمنی تو اسلامی خلافت سے تھی. خارجی جو پیدا ہوئے وہ سیدوں کے مقابلے میں نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ اسلامی خلافت کے مقابلے میں. اور انہوں نے خارجیوں نے میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ مولا علی کو بھی شہید کر دو، جناب معاویہ کو بھی شہید کر دو، عمرو بن عاص کو بھی شہید کر دو، ان کو ختم کر دو اور ہماری حکومت ہو جائے گی. یہ تھی خارجی آئیڈیالوجی. لیکن ایک فرقہ ہے ناصبی. کون سا؟ ہاں، اس کو سنو ذرا سا، کیونکہ بہت سے لوگ ناصبی کو بھی خارجی کہہ دیتے ہیں. ان کا ایک ہی پرابلم تھا، یہ سیدوں سے ان کو عجیب سی چڑ تھی، کچھ بھی ہو سیدوں کو کچھ نہ ملے. اسی لیے یزید کے گروہ میں خارجی گنے چنے تھے، ناصبی بھرے پڑے تھے. 22,000 کے لشکر جرار میں کم سے کم 21,000 ناصبی تھے، جن کو سیدوں سے چڑ جلن. تو وہ ایسے، اب وہ جراثیم آج بھی ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، وہ ناصبیت کا. ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت بیدم شاہ وارسی نے یہ کیوں کہہ دیا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. نہیں سمجھ میں آیا. میں نے بھی اسی خیال کو، اور آپ دیکھیں کسی شاعر کا کوئی خیال اگر کوئی شاعر لیتا ہے تو آج کل زمانہ باپو اتنا خراب ہے کہ شاعر کا نام تک نہیں بولتا، خیال چرا لیتا. کچھ لوگ تو مصرع ہی چرا لیتے ہیں. میں نے مصرع نہیں، صرف خیال لیا ہے، اور وہ بھی اتنی ایمانداری سے کہ شاعر کا نام بھی لکھا، کوٹ کیا ہے کہ کس شاعر کا یہ خیال ہے. آگے سے لے کے پیچھے تک توجہ چاہوں گا. مجھے یہ احساس دلائیے گا یہ شعر سن کے کہ میں اس چھوٹی بغداد میں شعر سنا رہا ہوں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ شعر دیکھیے گا. علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول. دیکھیے گا، توجہ رہے. بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق، بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق. کون؟ حسن حسین، حسن حسین رسول و بطول زوج بطول. حسن حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت. حسن حسین.
ماشاءاللہ اب محسوس ہوا کہ جتنا موسم گرم ہے اس سے زیادہ ماحول گرم ہے، اور کیوں نہ گرم ہو، جب مولا حسین کا کرم ہوتا ہے تو ہر حسینی گرم ہوتا ہے۔ حسن حسین علی حسن حسین رسول و بطول زوج بدول۔ مقطع سماعت کر لے، تحدیث نعمت ہے اور اظہار واقعی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا اور اپنی فاطمہ کی سنتان بنایا، ورنہ میں کیا ہوتا۔ میں نے وہ بھی کوٹ کر دیا اس مقطع میں، توجہ چاہوں گا۔ خار کہتے ہیں کاٹے کو، اور دیکھیے میں نے قافیہ کیا لیا ہے، جو لوگ شعر و سخن سے تعلق رکھتے ہیں لطف لیں گے۔ مقطع کا شعر ہے کہ علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول، توجہ، کہ زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو، اور زور سے، زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو، اگر نہ ہو، اگر نہ ملتی، اگر نہ ہو تا یہ خارے ببول زوج بطول، ببول کا کاٹا ہوتا اگر یہ نسبت نہ ہوتی، اگر نہ ہو تا یہ خارے ببول زوج بطول، علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول۔ پوری وفاداری کے ساتھ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ سٹ کے بیٹھے ہیں کچھ لوگ، ڈٹ کے بیٹھے ہیں، اور کچھ کورونا کی وجہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھے ہیں۔ شری لنکا کا نقشہ بنائے ہوئے ہیں بھارت کے نقشے کے نیچے۔ ایک مرتبہ پھر جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب ہیں، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ as soon as possible میں موٹر وے پہ آؤں گا حصول برکت کے لیے۔ سب سے پہلے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سلیس ترجمہ سن لیں۔ ارشاد ربانی ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، definitely we will examine، ضرور undoubtedly تمہیں آزمائیں گے چیزوں سے، من الخوف، ڈرا کے تمہیں آزمائیں گے، بھے سے، خوف سے، فیئر سے، والجوع، تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے، تمہاری پریکشا لیں گے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، شارٹیج آف منی، تمہارا پیسہ کم کر کے یا ختم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے بچوں سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے ایسٹس اور پراپرٹی سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اگر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اس کا ریوارڈ بھی آگے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا
اصابتہم مصیبت قالوا، وہ صبر والے جنہوں نے اس وقت صبر کیا جب ان پر کوئی مصیبت آئی، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، تانا زنی نہیں کی، قالوا بلکہ کہا ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. We belong to Allah Almighty and we will return on to Allah Almighty. گھر جا رہے ہیں کیا آپ؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کی رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں. اس آیت سے یہ تو کلیئر ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں مابعد کربلا کی طرف جاؤں اور تھوڑے سے حوصلے سے کچھ کوشش کر کے بیان کر سکوں، اس کا یہ پس منظر جاننا ضروری ہے. یہ ایک دم کلیئر ہو گیا کہ یہ دنیا انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں، امتحان گاہ ہے، پریکشالے ہے، ایگزامینیشن ہال کے جو حالات ہوتے ہیں نا وہ اس دنیا کے ہیں. ہم سب کو امتحان دینا ہے. آج کل بھی لوگ دے رہے ہیں، کچھ نیٹ کا دے رہے ہیں، کچھ ریڈ کا دے رہے ہیں. دے رہے ہیں کہ نہیں؟ پیپر ورک والا امتحان. ہماری آزمائش ہوتی رہتی ہے، اللہ پاک ہمیں آزماتا رہتا ہے. بلکہ ایک مقام پہ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ یہ پینڈیمک کا دور ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ باپو میں خلط مبحث کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ایک ویشوک مہاماری کا شکار ہے. تھوڑا سا اس کے تعلق سے بھی میں چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو ایک اسلامی میسج بھی دیتا ہوا آگے بڑھوں. یہ میسج سمجھ میں آ جائے گا تو کردار حسین سمجھ میں آ جائے گا. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ جو باتیں ہیں نا، ان کو ذرا کان لگا کے دل تھام کے سنیے گا تاکہ کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے. اللہ پاک فرما رہا ہے ڈرو اس عذاب سے. ویسے تو ہر عذاب سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہاں ایک خاص عذاب ہے، اس عذاب سے جس کا بدلہ ہم صرف ظالموں سے نہیں لیں گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی کچھ عذاب ایسے ہیں جن کا بدلہ صرف ظالموں سے نہیں لیا جائے گا. یعنی آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا. مطلب عذاب آئے گا ظالموں کی وجہ سے، مگر اپنی چپیٹ میں عالموں کو بھی لے جائے گا. اللہ پاک فرما رہا ہے اس فتنے سے، اس وبا سے بچو. پہلی گائیڈ لائن اللہ کی یہ ہے، اس وبا سے بچو، اس فتنے سے. آئے گا فاسقوں کی وجہ سے، لیکن عاشقوں کو بھی لقمہ اجل بنا دے گا. آئے گا کافروں کی وجہ سے، لیکن مومنوں کو بھی لے جائے گا. آئے گا جابروں کی وجہ سے، مگر کئی صابروں کو بھی لے جائے گا. آگے ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے. ہم جب کبھی سرکردہ ہوتے ہیں، جب کبھی ہم اپنی روش، اسلامی روش سے پھر جاتے ہیں، جب ہم اپنا ٹریک چینج کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک تنبیہاً ہم پر ایسی وبائیں مسلط فرماتا ہے. کبھی 100 سال کے بعد، کبھی 120 سال کے بعد، کبھی 150 سال کے بعد ایسی مہاماری کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مہاماری ہم سے دنیا داری ہٹا کے پرہیزگاری کی طرف لے جاتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ جلد دوم میں
کہ وباؤں کے اندر بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے. وباؤں کے اندر بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے سے جتنی محبت کرتی ہے اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارا معاشرہ ماں کی محبت کو محبت نہیں ممتا کہتا ہے. ہندی میں ممتا، اردو میں مامتا کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مامتا کسی میں نہیں ہوتی، وہ صرف ماں میں ہوتی ہے. اور آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. پھر بھی وہ ہمیں آزماتا ہے. ارے اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھو یار، جب تم اسکول نہیں جاتے ہو تو تمہارے ماں باپ تمہیں ڈانٹتے نہیں؟ ڈانٹتے ہیں نا؟ بولو، تھوڑا سا منہ کھولو. کس شرارت کرتے ہو تو کان نہیں کھینچا جاتا؟ تو کیا ماں باپ تمہارے دشمن ہیں؟ نہیں، وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہیں بگڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. نماز چھوڑی، باپ نے تماچا مارا، گالی بکی تو ماں نے کالر کھینچ لیا. کیوں؟ بیکاز دے لو یو. وہ تم سے پیار کرتے ہیں. اٹس اے سائن آف لو. تو جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے لیے تادیباً اس پر سختی بھی کرتا ہے. اسی لیے جب استاذ مدرسے میں سختی کرتا ہے تو وہ دشمن نہیں کہلاتا، دوست کہلاتا ہے. دشمن وہ ہے جو تمہیں موبائل میں بہکائے. دشمن وہ ہے جو رات کے 3-3 4-4 بجے تک تم سے واٹس ایپنگ کرے. دشمن وہ ہے جو تمہیں انسٹاگرام پہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج کر تمہاری زندگی برباد کرے. دشمن وہ ہے جو فیس بک کے ذریعے تمہاری آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کرے. دشمن وہ ہے جو تمہارے لیے چائے کے اڈوں پہ بیٹھ کر تمہیں بے حیائی کا درس دے. دشمن وہ ہے جو تمہیں مصطفیٰ کی سنتوں سے الگ کرے. دشمن وہ ہے جو تمہیں کام کا نہیں صرف نام کا مسلمان بننے دے. اسی لیے ماں باپ سے زیادہ پیار کسی کے اندر نہیں ہوتا. وہ جب اپنے بچوں کو بگڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو سختی کی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں. ہمیں جب ماں باپ کا یہ حال، توجہ، کہ ذرا سی شیطانی، ذرا سی مستی، ذرا سی بےہودگی، ذرا سی شرارت پر وہ ہم پر سختی کرتے ہیں کیونکہ ان کی محبت کا تقاضا، تو پھر وہ مولا جو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اگر وہ ہم کو ہمیں آزمائے تو حیرت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہیں آزمایا، اللہ کا دشمن تھا. نمرود کو نہیں آزمایا، ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا. فرعون کو نہیں آزمایا، موسیٰ کلیم اللہ کو آزمایا. حامان و شداد کو نہیں آزمایا، شعیب و موسیٰ کو آزمایا. کسی جابر کو نہیں آزمایا، ایوب صابر کو آزمایا. ارے مکہ کی گلیوں میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف ٹھاٹھے مار کر ہنستے تھے. اللہ نے انہیں نہیں آزمایا، اپنے محبوب سورت والضحیٰ والے مصطفیٰ کو آزمایا. راہوں میں کانٹے بچھتے رہے، خدا آزما رہا ہے. طائف کی زمین پر نبی کا سینے علم نشرہ لولوہان ہے، مولا آزما رہا ہے. مکے کی گلیاں تنگ ہو گئی، آزمائش جاری ہے. مدینے کا سفر ہجرت کرنا پڑا، آزمائش جاری ہے. بدر و احد، خیبر و خندق میں مصطفیٰ کو تلوار اٹھا کر دفاع کرنا پڑا، آزمائش جاری ہے. کیوں؟ کیونکہ آزمایا اسی کو جاتا ہے جسے چاہا جاتا ہے، جسے پیار کیا جاتا ہے. اے حسین، تیری شہادت کو سلام، تیری محبوبیت کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیری آزمائش کو سلام. ہم سمجھ گئے کہ آپ کل بھی حق پہ تھے، آج بھی
حق پہ ہے. صبح قیامت نکلتا سورج تیری حقانیت کو سلام کرے گا, کیونکہ دشت کربلا میں یزید جابر کو نہیں حسین صابر کو آزمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار کربلا حضور تاج العالمہ. تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی, میں بیچ بیچ میں حسینی ڈوز بھی آپ کو دیتا رہوں گا. پھر آئیے وہیں کہ وباؤں میں رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے. امام بخاری نے فرمایا, بلکہ ابن حجر اسقلانی نے تو ایک کتاب باقاعدہ لکھی ہے, بذل الماعون فی فضل الطاعون, عربی میں کتاب ہے. اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک باب ہے, اس باب کا نام ہے وَمِن فَوَائِدِ الطَّوَاعِین, وباؤں کے فائدے کے بارے میں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حیرت بھی ہو رہی ہوگی. نقصان تو ہم جانتے ہیں, کتنے گھروں کا چراغ بجھ گیا اس کووڈ-19 میں. بوڑھے تو بوڑھے, کتنے جوان چلے گئے, کتنی مائیں بے سہارا ہو گئیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں, کتنے بچے یتیم ہو گئے, لقمہ اجل بن گئے, اجل کا کاری زخم ان کے سینے پہ لگ گیا, کتنوں کے کاروبار تہس نہس ہو گئے, کتنے برسر روزگار بے روزگار ہو گئے. نقصان, کتنے ایئرپورٹ بند ہو گئے, کتنے ملک کرائسس میں آ گئے. ہمارا ملک تو پہلے ہی سے کرائسس میں تھا, جی ڈی پی کا برا حال تھا, اب تو اور ہو گیا کہ سوائے انا للہ و انا راجعون پڑھنے کے کچھ بچا نہیں. لیکن نقصان دکھ رہا, فائدہ کہاں؟ اللہ پاک کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں, وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. فائدہ بھی, اور یہ فائدہ مجھے تب سمجھ میں آیا جب میں نے ان کی کتاب کو دیکھا. آپ نے پہلا فائدہ بتایا, اور ان فوائد کو دیکھیے اور دشت کربلا کو دیکھیے. پہلا فائدہ لکھا تقصیر العمل. توجہ رہے, آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم تو کربلا سننے آئے تھے اور یہ کیا سنایا جا رہا ہے. اس وقت اس کی بہت سخت ضرورت ہے. تقصیر العمل یعنی یہ کووڈ-19 کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ دنیا سے امید کو کم کر دیتا ہے. وبائیں کیا کرتی ہیں؟ دنیا سے امید کم کر دیتی. اپنے سامنے 25 سال 30 سال کے نوجوانوں کا لاشا جب آئی سی یو میں ان کے تڑپتے ہوئے جسم اور سانسوں کے لیے ان کی بھٹکتی ہوئی آنکھیں جب دیکھتے ہیں تو دنیا سے امید کم ہو جاتی ہے. پہلے تو ہم دنیا سے اتنی امید لگائے ہوئے تھے کہ سارا انویسٹمنٹ اسی دنیا کے لیے, انشورنس اسی دنیا کے لیے, ساری انشورنس پالیسیز اسی دنیا کے لیے. بیٹی کو یہ دینا ہے, بیٹے کو یہ دینا ہے, ان کو یہ دینا ہے, ان کو وہ دینا ہے. اور جن کو دینا تھا جب انہی کا جنازہ کاندھوں پہ اٹھنے لگا تو دنیا سے امید کم ہو گئی. ہم بھولے بھٹکے تھے. اچانک اس کووڈ-19 نے رحمت بن کر ہمیں بتایا, سن تو کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ ارے اس دنیا میں تو پہلے تھا نہیں, بعد میں رہے گا نہیں. یہاں تیرا اتیت نہیں, بھوشیہ نہیں. نہ یہاں تو اپنی مرضی سے آیا, نہ اپنی مرضی سے جائے گا. تو سن, جب تو اپنی مرضی سے آیا نہیں, اپنی مرضی سے جائے گا نہیں, تو پھر اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دے. جیے بھی اس کی مرضی سے جس کی مرضی سے آنا اور جانا. جب یہ کردار حسین ہم صرف شہادت کے عنوان سے سمجھ رہے تھے, مگر اس پینڈیمک نے ہمیں بتایا کہ ذرا دیکھ حسین کی طاقت دیکھ. سب کچھ تھا, روکنے والوں نے مکے میں بھی روکا, راستے میں بھی روکا, مدینے میں بھی روکا, چلتے پھرتے بھی لوگوں نے روکا, مگر حسین کا قدم استقامت رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کو پتا ہے میں جا نہیں رہا ہوں, مجھے مولا کی مشیت لے جا رہی ہے. میں نہ اپنی ارے میں اس دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں جو دنیا مجھے ایک دن خود چھوڑ دے گی. کردار حسین
تو پہلا فائدہ وبا کا یہ ہے کہ دنیا سے جو لگاؤ ہوتا ہے، امیدیں ہوتی ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں اور بندہ آخرت کی طرف پھر جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، تیار ہیں؟ دوسرا فائدہ یہ ہے تحسین العمل۔ وبا جب آتی ہے تو بندے کا عمل اچھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ عمل اچھا ہو جاتا ہے۔ ارے یاد کرو یار، لاک ڈاؤن کا وہ دور، جو لوگ ہفتے میں ایک دن آتے تھے مسجد میں اور آ کر کے 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے بعد سنت بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے، کچھ ملاقات بھی کرنا، بھاگتے تھے۔ جب لاک ڈاؤن لگا اور چاروں طرف سے گھیراؤ ہو گیا، سڑک پہ نکلنا مشکل ہو گیا، تو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے لیے اپنے گھروں میں مصلے بچھا دیے، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، قرآن سننے لگے، اور سنتے سنتے وہ دن بھی آیا کہ پڑھنے لگے۔ یہ رحمت بن کے وبا آئی، اس نے ہمیں جاہل سے کامل بنا دیا، فاضل بنا دیا۔ ہم نام کے مسلمان تھے، ہمیں کام کا مسلمان بنا دیا۔ پہلے ہم بھکاری کو 5 روپیہ نہیں دیتے تھے، لیکن وبا نے ہمیں چیریٹی ہم سے دلوانا شروع کر دیا۔ ڈور ٹو ڈور جا کے ہم مدد کرنے لگے۔ ہمیں اس لیے آزمایا گیا تاکہ ہم سدھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تیسرا فائدہ وبا کا، الیقظۃ من الغفلہ۔ میں بہت تیزی سے بول رہا ہوں۔ وبا کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں نیند سے جگا دیتا ہے، غفلت سے بیدار کر دیتا ہے۔ We were sleeping. Suddenly the pandemic came and woke us up. وہ آیا اور اس نے ہمیں جگا دیا۔ ہم خواب غفلت میں ویلین تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ بس جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے۔ ہم سپنا دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ اور سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی سپنے میں دیکھ لے کہ وہ کروڑ پتی ہو گیا تو صبح اٹھے گا تو پتا چلے گا میں صرف پتی ہوں، نہ لکھ پتی ہوں نہ کروڑ پتی، صرف پتی ہوں۔ وہ بھی اگر شادی شدہ ہوا تو صرف پتی۔ سپنے میں کوئی حج کر لے تو حاجی نہیں ہوتا۔ سپنا ہی ہے۔ ہم سپنوں میں ویلین تھے۔ جیسے ایک سپنا ہم دیکھتے ہیں کہ بستر پہ سو گئے، پھر فلائٹ پہ بیٹھے جدہ پہنچے، مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، یہ زیارت وہ زیارت، یہ کیا وہ کیا، اور کرتے رہے، اور 7 گھنٹے کے بعد صبح 6 بجے آنکھ کھلی، دیکھا ارے میں تو کوڑی نار شریف میں اپنے بستر پہ سو رہا ہوں۔ یہ جو دیکھا وہ سپنا تھا۔ کیا تھا؟ سپنا۔ تھوڑی خانقاہی بات ہے لیکن توجہ سے سنیے گا۔ ایک سپنا ہم اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم پیدا ہوئے، اب دودھ پی رہے ہیں، اب چلنے پھرنے لگے، اب اسکول جانے لگے، اب کالج، اب یونیورسٹی، اب شادی ہو گئی، بزنس ہو گیا، اب موٹر بنگلہ گاڑی، یہ وہ، دادا بن گئے، نانا بن گئے، 80-90 سال میں مر گئے، قبر میں پہنچے، مٹی ڈال دیا۔ ارے ابھی تک میں سپنا دیکھ رہا تھا۔ سچائی تو یہ ہے کہ مٹی سے بنا ہوں، مٹی میں مل گیا ہوں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک بار اسی مٹی سے نکلوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بستر پہ جو ہم سپنا دیکھ رہے تھے اسے ہم نے سپنا تب سمجھا جب آنکھ کھلی، جب تک بند تھی ہم سچ سمجھ رہے تھے۔ ایسے ہی اس سپنے کو ہم ابھی سب سچ سمجھ رہے ہیں۔ سپنا تب سمجھیں گے جب آنکھ بند ہوگی۔ تو ہم تو خواب غفلت میں سو رہے تھے، اللہ کی رحمت بن کر وبا آ گئی، اور لاشوں کے انبار جب دکھے تو ہم بیدار ہو گئے، اور اس وبا نے رحمت کی چادر اوڑھ کے کہا، اے بندے، اس سے پہلے کہ تجھے مار دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر، اور ایسا بندہ بن جا کہ جب تو سڑکوں پہ چلے تو تجھے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تو رحمت ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہم لوگ بہت نیگیٹو ہو گئے، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں۔ ارے پازیٹیو دیکھو یار۔ اور وبا کا چوتھا فائدہ یہ ہے
چوتھا فائدہ اور بڑا خاص فائدہ کہ التزود للرحلہ. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ سفر آخرت کی تیاری شروع کروا دیتا ہے. یہ وبائیں سفر آخرت کی تیاری. ہمیں جب کوئی یاتری یاترا کرتا ہے ریلوے اسٹیشن میں جانے سے پہلے گھر میں سامان کی پیکنگ کرتا ہے کہ نہیں؟ اسی کو تیاری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کا جو اسٹیشن ہے ہم اس کی تیاری بھولے ہوئے تھے، لیکن جب لاشوں کا انبار دیکھا، چاروں طرف مہاماری دیکھی، سوشل ڈسٹینسنگ کا ماحول دیکھا، ہر طرف کرائسس دیکھا، تو ہم نے کہا اس سے پہلے کہ بلاوا آ جائے چلو اپنا چہرہ ایسا بنا لو کہ نبی مسکرا دے دیکھ کر، اپنی حالت سدھار لو، اپنے کو پکا مسلمان بنا لو. اب بہت ہو گیا، بہت ہم نے اچھل کود مچا لی، بہت ہم نے نعرے لگا لیے. اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. اب صرف یا حسین کہہ کر چیخنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے کردار کو حسینی رنگ میں ایسا رنگ لو کہ دیکھنے والا کہے جب حسینی ایسا ہے تو مولا حسین کیسے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار کربلا، عرس احمدی سرکار حضور تاج العالمہ. اور اگر آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے دوران کوئی بھوک سے آزمایا گیا کہ نہیں گیا؟ اسی لیے بہت سارے سماج سیوی سنستھاؤں نے جو ہے کٹیں دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غلہ نہیں ہے. اسی پرکتک آپدہ کے زمانے میں کتنے لوگ ڈر سے آزمائے گئے. ڈر تھا نا، تبھی تو ماسک لگاتے تھے. باہر نکلیں گے تو کیٹانو اندر چلا جائے گا، وائرس آ جائے گا، سانس لینے میں دقت ہو جائے گی. ڈر سے ہمیں آزمایا گیا. کچھ ڈر سے آزمائے گئے، کچھ بھوک سے آزمائے گئے. توجہ ہے؟ کچھ مال کی کمی سے آزمائے گئے. آپ دیکھیے جو لوگ 10-20 ہزار پر ڈے کماتے تھے 10-20-100 کمانا مشکل ہو گیا. کتنوں کے کاروبار چلے گئے، دکانیں بند ہو گئی، مال کی کمی سے آزمائے گئے. گئے کہ نہیں گئے؟ والانفس، کچھ جانوں سے آزمائے گئے. ان کے اپنوں کی جانیں چلی گئیں، خود ان کی جانیں چلی گئیں، اس سے آزمائے گئے. اور کچھ اپنے بچوں سے آزمائے گئے. حالات چاہے جیسے ہو، کبھی بچہ جوان ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے بھی ماں باپ کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن اس وبا نے تو ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی آزمایا. جب ان نونہالوں کو ہم نے سانس کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا. تاریخ گواہ، آزمائش ہمیشہ رہی. انبیاء کے ساتھ بھی رہی، اولیاء کے ساتھ بھی رہی، شہداء کے ساتھ بھی رہی، صدیقین کے ساتھ بھی رہی. حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیج کے آزمایا گیا، کامیاب ہوئے تو صفوت کا تاج رکھ دیا. حضرت نوح کو کشتی میں طوفان کے ذریعے آزمایا گیا، جودی کا ساحل ملا تو معراج ہو گئی. حضرت ایوب کو خارش سے آزمایا گیا، سکون ملا تو معراج ہو گئی. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں آزمایا گیا، نجات ملی تو معراج ہو گئی. حضرت موسیٰ کو فرعون سے کے ذریعے آزمایا گیا، موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلا دی. حضرت عیسیٰ کو اس وقت کے یہودیوں سے کے ذریعے ان کے ظلم کے سے آزمایا گیا، انہوں نے کامیابی حاصل کی. میرے نبی کو تو پل پل، گھڑی گھڑی، لحظہ لحظہ مکے میں آزمایا گیا، مدینے میں آزمایا گیا، بدر و احد، خیبر و خندق میں آزمایا گیا. کبھی کسی کو بھوک سے آزمایا گیا، کسی کو پیاس سے آزمایا گیا، کسی کو مال کی کمی سے آزمایا گیا، کسی کو جان سے آزمایا گیا، کسی کو بچوں کی قربانی سے. مگر اے حسین تیری قربانی کو سلام، اے حسین تیرے ایثار کو سلام.
اے حسین تیرے استشہاد کو سلام، اے آقا حسین آپ کی استقامت کو سلام، اے مولا حسین آپ کی جرأت و بے باکی کو سلام، آپ کی شان عبدیت و بندگی کو سلام۔ آپ کا ذکر ہم صبح قیامت تک اس لیے کرتے رہیں گے کہ کوئی ایک چیز سے آزمایا گیا، کوئی دو چیز سے، زیادہ سے زیادہ 3 چیز سے، مگر مولا حسین آپ نے پریوار سہت 3 دن تک بھوکا پیاسا رہ کر 1-2 دن سے نہیں بلکہ آپ کو صرف 3 دن میں 5 کے 5 چیزوں سے آزمایا گیا، اسی لیے تو سرخرو حسین ہو گئے، کامیاب حسین ہو گئے، اور اتنے کامیاب ہوئے کہ غریب نواز نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ جو اشعار ہیں ان کی تشریحات خود ایک عنوان رکھتی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہند کا راجہ کہہ رہا ہے، کس کو؟ جنت کے راجہ کے لیے، جو خود شاہ ہے وہ حسین کو شاہ کہہ رہا ہے، جو خود بادشاہ ہے وہ غریب نواز حسین کو بادشاہ کہہ رہا ہے، جو خود بھارت میں دین بن کے آیا ہو وہ معین الدین حسین کو دین کہہ رہا ہے، جو خود دین کا رکشک بن کر اجمیر سے لے کر بنگال تک چلتا پھرتا رہا ہو، اس غریب نواز کو، وہ غریب نواز مولا حسین کو دی پناہ ہست حسین کہہ رہا ہے۔ ارے جس نے شرک اور کفر کے شیش محل کو توحید کے نغموں سے بھر دیا ہو، حق و صداقت کی اس نشانی، وہ غریب نواز مولا حسین کو کہہ رہا ہے حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اب تو سمجھ جاؤ کتنے مہان ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین، کتنے لاجواب ہیں حسین، کتنے شاندار ہیں حسین۔ ایک بات، میں شعر کی تشریح تو نہیں مقصود ہے، لیکن ایک بات میں اس میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ غریب نواز کی کرامت دیکھو، کرامت دیکھو کہ جس لائن میں، جس مصرے میں امام حسین کا ذکر ہے وہاں یزید غائب ہے۔ دیکھیے گا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، حسین ہیں یزید غائب، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، دوسری لائن میں حسین ہیں 2 بار یزید غائب ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ یہاں یزید ہے تو حسین نے آنا مناسب نہیں سمجھا، اور حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہاں حسین کا نام ہے تو یزید، زور سے بولو۔ اب ذرا دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے بیٹھے ہیں۔ ارے جو غریب نواز، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جو معین الدین ایک مصرے میں، ایک لائن میں حسین کو یزید کے ساتھ جمع نہ کرے، وہ ایک دل میں حسین اور یزید کو اکٹھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ ماشاءاللہ، اب لگ رہا ہے کہ یہ سننے والے سنی نہیں، سنت والے سنی بیٹھے، ورنہ تو یہی چل رہا تھا۔ توجہ کے ساتھ، وہ حسین 3 دن کی مدت میں 5 مرحلے سے گزر گئے۔ اب دیکھ، 3 دن کی پیاس ہے، بے آس ہے، وہاں بھوک سے بھی آزمایا گیا حسین کو، پیاس سے بھی، خوف سے بھی کہ 22,000 کا لشکر ہے، مال کی کمی سے بھی، مال تو چھوڑو پانی تک نہیں تھا، بچوں سے بھی، جانوں سے بھی آزمایا گیا، ایک ایک کر کے آزمایا جا رہا ہے۔ ابن عمیر سے لے کے حبیب بن مظاہر، ان سے لے کر کے حضرت حر الرماحی، ان سے لے کر کے بنی اوشجا کے جوانوں، اور برادران جابر اور برادران عباس،
در والوں کی جان لے لے کے آزمایا گیا، پھر نوبت آئی گھر والوں کی، ان کی بھی جانیں لے کے حسین کو آزمایا گیا۔ آپ سنتے آ رہے ہیں، دہرانا نہیں۔ قاسم کی جوانی لوٹ کے آزمایا گیا، علی اکبر کے لاشے کو تیغ کے حوالے کر کے آزمایا گیا، اور نو محبت کے بچپن کو چھین کے آزمایا گیا۔ حضرت عباس باوفا کے ہاتھوں کو کاٹ کر حرملہ نے اپنے تیروں سے جو زخم پہنچایا، اس زخم سے مولا عباس کو آزمایا گیا۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے، آخری سجدہ کرتے ہوئے آقا حسین کو آزمایا گیا۔ جناب سجاد کو بیماری سے آزمایا گیا، حضرت شہربانو ام یعلا کو سہاگ اجڑتے ہوئے آزمایا گیا، جناب سکینہ کو علتش اور پیاس کی صدا بلند کرتے ہوئے آزمایا گیا، حضرت علی اصغر کے بچپن کو چھینتے ہوئے آزمایا گیا، جناب شہزادہ گلگ قبا کے چمن کو اجاڑ کے آزمایا گیا۔ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، اسی لیے تو دنیا حسین کی یاد کو مناتی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن نے عجیب کہا ہے، عجیب۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہیں وہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب و غریب ہیں، لیکن آقا حسن بصری فرماتے ہیں رب عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، بے شک اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے، مگر دشت کربلا میں جو حسین کے ساتھ ہوا وہ واقعہ کائنات ارض گیتی کا سب سے عجیب واقعہ، اور عجیب اس لیے کہ حسین پاورلیس نہیں، پاورفل تھے، طاقت سے کم نہیں، طاقتور تھے، مگر حسین نے کرامت نہیں استقامت دکھائی، استقامت دکھائی۔ ورنہ آپ سوچو وہ حسین جن کا بچپن دوش پیمبری پہ گزرا ہو، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہو، جنہوں نے اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت رحمانی و بیعت روحانی لیا ہو، وہ حسین جن کے جھولے کو بچپن میں جبریل جھلایا کرتے ہو، وہ حسین اپنے نانا کی پیٹھ پہ بیٹھ جائیں تو آقا سجدہ لمبا کرتے ہو، وہ حسین اتنا آزمایا جا رہا ہے، جن کی ٹھوکروں پہ نعمتوں کی بہاریں نچھاور تھی۔ خدا کی قسم کس پیاس کی بات کرتے ہو؟ آقا حسین اگر آسمان کی طرف دیکھ لیتے، صرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی، اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا جو ہے وہ دریا بن جاتا، مگر حسین نے ایسی کرامت نہیں دکھائی۔ اگر مولا حسین اپنے بابا ذوالفقار علی کی ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو ایسا چشمہ پھوٹتا کہ پورے کربلا میں باڑھ آ جاتی، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین، اگر جناب سیدہ سکینہ جو اپنے چچا عباس کا بازو پکڑ کر پیاس پیاس التش التش کہہ رہی تھی، صرف وہ اگر اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر فرات خیمے میں آ جاتی، مگر کرامت نہیں دکھائی۔ ارے یہ تو بات حسین کی ہے، اہل بیت نبوت کے سب سے چھوٹے ممبر، سب سے صغیر حضرت علی اصغر، تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے کربلا کے تپتے ہوئے رڑ میں انہیں زمین پہ نہیں بٹھایا۔ تم چاہے اہل سنت کی تاریخ پڑھو یا اہل تشیع کی پڑھو، یہاں تک کہ نواسب اور روافظ یا خوارج جس کی چاہو پڑھو، کسی نے نہیں لکھا کہ وہ نیچے تڑپتے ہوئے بیٹھے تھے، سب نے یہی کہا، چاہے ابن جریر ہوں یا ابن خلدون ہوں یا ابن ہشام ہوں، چاہے حضرت صدر الافاضل ہوں، سب نے لکھا کہ وہ تو گود میں تھے۔ کہاں؟ سب گود میں لیے تھے۔
کبھی بابا حسین کی گود میں، کبھی مولا عباس کی گود میں، کبھی حضرت شہربانوں کی گود میں، ام اعلیٰ کی گود میں، کبھی بھائی بہن سکینہ، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی اپنے بابا کے مریدوں کی گود میں، کسی نے زمین پہ نہیں بیٹھایا۔ رات جب زیادہ ہو جاتی تھی، لوگ تھک جاتے تھے تو ایک کپڑا باندھا جاتا تھا دونوں طرف سے، اس کپڑے میں جناب علی اصغر کو جھولا بنا کے لٹا دیا جاتا تھا۔ زمین پہ کسی نے نہیں بیٹھایا، نہیں بیٹھایا۔ توجہ، کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ مصلحتوں بھری جنگ ہے، یہ حکمتوں کا وقت ہے، مصلحتوں کا وقت ہے۔ یہ ابھی صرف 6 ماہ کے ہیں، انہیں اس جنگ کی حکمتیں نہیں پتا، مصلحتیں نہیں پتا ہیں۔ یہاں کرامت نہیں، استقامت دکھانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر انہیں زمین پہ بٹھا دیا گیا اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے یہ اگر اپنے بابا حسین کے سوکھے سوکھے مرجھائے ہونٹوں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے اور اسی بے چینی میں اپنے پاؤں کی ایڑی اگر دشت کربلا میں رگڑ دیتے تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان پنجتن پاک۔ کرامت نہیں دکھائی۔ آپ ذرا خیال کریں، امام حسین کے بیٹے 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 ہیں غریب نواز۔ یہاں بھی تو پہرا لگا تھا انا ساگر میں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ 1 سیکنڈ صبر نہیں کیا غریب نواز نے، 1 سیکنڈ نہیں۔ فوراً اپنے خادم سے کہا جاؤ یہ تشت لے کے جاؤ، یہ کاسا، یہ گاگر، اور انا ساگر سے کہہ دو تجھے حسن سنجری نے بلایا ہے۔ پورا ساگر میرے خواجہ کے گاگر میں آ گیا۔ اے آقا حسین، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ کے گھر کے بچے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں کرامت دکھائیں، کلیر میں کرامت دکھائیں، دہلی میں کرامت دکھائیں، کچھوچے میں کرامت دکھائیں، احمد آباد میں کرامت دکھائیں، کوڑی نار میں کرامت دکھائیں، آپ کے گھر والے کرامت دکھائیں۔ آقا حسین، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی، آواز آئی، کہا سن، توجہ چاہوں گا، سن سن۔ تو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ غریب نواز نے کرامت دکھائی، حسین نے نہیں دکھائی، وہ اس لیے کیونکہ دونوں کی ڈیوٹی الگ، مقصد ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے، ڈیوٹی الگ، اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی بھی الگ ہے، الگ ہے، دونوں کی ڈیوٹی الگ۔ غریب نواز، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، خواجہ غریب نواز بھارت میں اسلام بچانے نہیں پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ توجہ چاہوں گا، کیا کس لیے آئے تھے؟ پھیلانے کے لیے۔ اور مولا حسین کربلا اسلام بچانے کے لیے آئے تھے، پھیلانے کے لیے چمتکار ضروری ہے، چمتکار ضروری ہے، اور بچانے کے لیے صبر و ایثار ضروری ہے۔ پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے، کرامت جو خواجہ نے دکھا دی، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو جنت کے راجہ نے دکھا دی۔ واہ 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 واہ، حق حق اور شریعت کیا کہتی ہے؟ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پہ بھاری ہے، جیسے کیونکہ حسین غریب نواز پہ بھاری ہے، تو جو بھاری ہوتا ہے اسے بھاری کام دیا جاتا ہے۔ مرد وہ نہیں ہے جو ہر جگہ تلوار چلا لے، مرد وہ ہے جو ایک تلوار سے 500 کو مار سکے پھر بھی صبر کر لے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، ہر وقت نہیں، اللہ کے حکم سے۔ حسین اسی صبر کا نمونہ بن کے زندگی کی آخری سانس دشت کربلا میں لے لی۔ اب یہاں سے شہادت کے بعد کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اسے بڑی تیزی سے سمیٹ لوں۔ پورا چمن اجڑ چکا تھا،
یہ پہلی شہادت تھی جس کا غم صرف انسانوں نے ہی جناتوں نے بھی منایا. نوحے انہوں نے پڑھے. جنتی حوریں چلمن خلد ہٹا ہٹا کر اپنی چیخ مار مار کے رو رہی تھی. مورخ لکھتے ہیں، بلکہ ابن جریر وغیرہ نے لکھا ہے کہ آسمان تیز دھوپ میں بھی لال ہو گیا تھا. بلکہ سوانح کربلا میں خود دیگر بہت سارے مصنفین نے حمید بن مسلم جو اس وقت یزیدیوں کے خیمے میں تھے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اس واقعے کو ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ اس وقت جب حسین کے خون جسم سے خون کا فوارہ نکلا تو بیت المقدس جہاں پر مسجد اقصی ہے، اسرائیل فلسطین، وہاں کا حال یہ تھا کہ جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. اسی لیے تو حسین کی شہادت کو ہم لاجواب اور بے مثال شہادت کہتے ہیں. سب کچھ لٹ چکا تھا، ساری کیفیتیں بدل چکی تھی، ہر طرف راہوں فوگاں کا ماحول. ظالموں نے اس پر بھی بس نہ کی بلکہ نوکے نیزہ پر سر حسین کو بلند کر دیا، اور اس سے پہلے سارے لاشوں کو، جتنے بھی اہل بیت کے آوان و انصار کے لاشیں تھے ان سب کو اکٹھا کیا، اور ملعون عمرو بن سعد نے اس نے حکم دیا کہ اس پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے انہیں رون دو. اللہ اکبر. وہ اہل بیت کے بچے جن کی ناز برداری جنتی حوریں کرنے کی منتظر ہوں، فرشتوں کی نورانی جماعت جن پر درود پڑھتی ہو، چند سکوں کی لالچ میں یزیدی بھیڑیوں نے ان نونہالان اہل بیت کے لاشوں پہ اپنے گھوڑے دوڑا دیے. تھم کے سنیے گا، میں اسی لیے کبھی کربلا کے باغ کی داستان نہیں بیان کرتا، لیکن آج حکم ہوا ہے تو میں جتنا ہو سکے گا میں دھیرے دھیرے بیان کروں گا. حمید بن مسلم کی روایت ہے کہ اس دوران اس قدر قیامت پر قیامت کہ کیا بتایا جائے. چند سپاہی یزیدی بھیڑیوں کی شکل میں خیمے کے اندر داخل ہو گئے. اس خیمے میں جہاں سیدانیوں کا بسیرا تھا، وہ سیدانیاں جن کے گھر پر جبریل بھی بغیر دستک دیے نہیں آتے تھے، جن کے بارے میں استاد زمن نے کہا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. خیمے کو جلا دیا گیا، سادات سیدانیوں کے سروں سے اوڑھنیوں کو کھینچ لیا گیا، اور جو شہداء تھے بے گور و کفن ان کے کپڑوں کو اتار کر کے ننگے جسم میں رکھ کر ان کے جسم پر، پیٹھ پر، پیٹ پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا. شام غریبہ آ چکی تھی، سارا چمن لٹ چکا تھا. حضرت سجاد اپنی اس بے بسی پہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہے؟ تو ہے مجھے اپنی جوانی پہ کہ میں اپنے بابا حسین کے کام نہ آیا، لیکن پھر یاد آیا کہ میرے بابا نے امامت کی وراثت میرے حوالے کی ہے، اس سلسلہ امامت کو میرے ذریعے جاری ہونا ہے. بس یہ سوچ کے جناب سجاد علی اوسط حضرت زین العابدین صبر کرتے رہے. حضرت بنت علی جناب زینب کبریٰ وہ سب کو دلاسا دے رہی. اسی درمیان حور کی بیوی وہ خیمے سے باہر سے دوڑتی ہوئی آئی اور ایک کشکول میں پانی لے کے آئی اور جناب زینب کو پیش کیا اور کہا اے بنت بطول، اے آل رسول، اے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک، اے علی کی بیٹی، اے حسنین کی بہن، اے جنتی خواتین کی جن کی ناز برداری کریں، اے زینب کبریٰ، یہ میں پانی لائی ہوں، ٹھنڈا پانی لائی ہوں. جیسے ہی ٹھنڈے پانی کا ذکر سنا حضرت زینب رونے لگی. اے پانی، تو اس وقت کہاں تھا جب میرا بھیا پانی کے لیے تڑپ رہا تھا؟
اے پانی تو اس وقت کہاں تھا جب میرا بھتیجا علی اصغر پانی کے لیے اپنی جان کو جانے آفری کے حوالے کر رہا تھا؟ اے پانی تو اس وقت کہاں تھا جب میری سکینہ بازوے عباس کو جھجوڑ کے اے با وفا چچا عباس اللہ تش پانی لے آؤ؟ اے پانی تو اس وقت کہاں تھا جب ایک مشکیزے میں تجھے بھر کے میرا بھائی عباس لا رہا تھا اور تیروں کی جھنکاروں میں اس کا لاشا زمین پہ گر گیا، اور جب گرا تو مولا عباس کی طرف حسین لپکے اور حسین کربلا سے جناب عباس نے عرض کیا میں جہاں میں گرا ہوں مجھے یہیں دفن کر دینا، مجھے سکینہ کے پاس مت لے جانا ورنہ سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی۔ وہ عباس با وفا جب اپنی آخری سانس لے رہا تھا، اے پانی تو اس وقت کہاں تھا؟ مجھے نہیں پینا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ حضرت حر کی بیوی رونے لگی، کہا سیدہ مجھے گنہگار نہ بناؤ، ان کو جو چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا، یہ سر حسین کاٹ چکے ہیں، اب تو آپ پانی پی لو کیونکہ آپ ہی اب سب سے بڑی ہو، آپ کو حوصلہ ملے گا تو اس حوصلے سے عابد بیمار کو شفا مل جائے گی، اسی حوصلے سے سکینہ سکون مل جائے گا۔ جناب زینب نے کہا پانی لائی ہو تو سنو، میں اس رسول اللہ کی نواسی ہوں جس رسول اللہ نے ہمیں سنتوں کی تعلیم دی ہے، میں کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کر سکتی۔ میرے نانا جان کی سنت کہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے پیش کیا جائے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، چھوٹوں کو کھلاؤ، پھر بڑوں کو کھلاؤ پلاؤ، اس لیے سب سے پہلے میں اپنے چھوٹوں کو پلاؤں گی۔ کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا سوائے سکینہ کے، سب سے چھوٹی سکینہ تھی، 6-7 سال یا 8 سال۔ حضرت سکینہ کو پانی کا مشکیزہ جب پیش کیا تو جناب سکینہ کہنے لگی پھوپھی جان آپ نہیں پی رہی؟ کہا بیٹا یہ میرے نانا جان کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، وہ پہلے چھوٹوں کو پلاتے کھلاتے ہیں پھر بڑے، میرے خیمے میں سب سے چھوٹی تو ہے اس لیے میں تجھے پلا رہی ہوں۔ جناب سکینہ نے پانی کا وہ مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور خیمے کے باہر نکل گئی۔ حضرت زینب کہنے لگی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پانی دیا ہے تم ادھر کہاں جا رہی ہو؟ وہاں تو لاشوں کے انبار ہیں، وہاں تو جنازے پڑے ہیں، انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جا چکا ہے، مت جا سکینہ تو دیکھ نہیں پائے گی۔ حضرت سکینہ نے کہا میں جا نہیں رہی ہوں، میں اپنے بابا کی سنت ادا کرنے جا رہی ہوں۔ آپ اپنے نانا جان کی سنت پہ عمل کریں تو کیا میں اپنے نانا جان کی سنت پہ عمل نہ کروں؟ آپ اپنے خیمے کے جب سب سے چھوٹے کو پانی دے رہی ہیں تو سنیے میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں بلکہ مجھ سے چھوٹا میرا علی اصغر ہے، میں اسے دیکھ کر پہلے اسے پلا دوں پھر خود پیوں گی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر جناب زینب کے پیروں سے زمین ہل چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت پر قیامت آ چکی ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع بالکل نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ پھر ابن سعد نے چند سپاہیوں کو اندر بھیج کر سیدانیوں کو ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیاں باندھی، اور وہ سجاد وہ عابد بیمار جو کئی دنوں سے بیمار تھے، 5 دن سے پیاسے تھے، 3 دن تو کربلا کی جنگ اور 2 دن وہاں شام غریبہ کے جو گزرے، وہ عابد بیمار جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دوبھر تھا، مشکل تھا، انہیں گلے سے لے کر کے پاؤں تک زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر انہیں بٹھا دیا گیا، اور مولا حسین کے سر کو نوکے نیزہ پر اٹھا لیا گیا۔ سارے شہدائے کربلا کے سروں کو نوکے نیزہ پر بلند۔ معلوم ہے جب یہ سر دمشق پہنچا تو راوی بیان کرتے ہیں جناب زید بن ارقم کہ میں نے خود دیکھا کہ اس نس پہ سب سے زیادہ زخم لگا تھا،
جس نس سے کھانا پینا اترتا ہے، یعنی وہ نس، اس نس میں نیزہ چبھا تھا جس نس سے کبھی جناب زہرا کا دودھ اترا کرتا تھا، وہ نس جس سے حضور کے چبائے ہوئے لقمے کبھی اترا کرتے تھے، نو کے نیزہ پہ اس نس کو، اس سر کو بلند کر دیا گیا، اور ڈھول تاشے نگاڑے بجا بجا کر یزیدیوں نے جشن منایا۔ آج بھی کچھ لوگ اپنے بھولے پن کا شکار ہو کر حسین کے ماننے والے بھی یزیدیوں کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ بہرکیف ڈھول تاشے نگاڑے بجا بجا کر کوفہ کی گلیوں میں جلوس نکالنے لگے، سر حسین کو نوکے نیزہ پہ بلند کر کے۔ یزیدی کتے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، مگر نوکے نیزہ پر سر حسین بلند ہو کے اپنے نانا جان کی امت کو مخاطب کر کے تلاوت کلام کر رہا اور کہہ رہا ہے، میرے نانا جان کی امت دیکھ، گواہ ہو جا، میری طاقت کو دیکھ، میری شکتی کو دیکھ، میرا پاور کو دیکھ، ارے دشمنوں کے دماغ پر میرا کتنا کنٹرول ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ میرا سر جسم سے الگ ہے مگر دشمنوں کے سروں کے اوپر ہے۔ سر شہیدان محبت کا ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ جو بالکل کسی قسم نہ اس میں کجاوا تھا، نہ زین تھی، نہ کوئی چادر تھی، کچھ نہیں تھی، اس پر سیدانیوں کو بیٹھال دیا۔ جناب زین العابدین زنجیر میں جگڑے ہوئے اس پر بیٹھ گئے، اور سلسلہ شام غریبہ آ چکی تھی، سب کچھ لٹ چکا تھا۔ کوفہ کی کربلا سے کوفہ کی طرف، دارالعمارت کی طرف مظلوموں کا جلوس نکلا۔ کوفہ والے اپنے شہر سے باہر نکل کر سینہ پیٹ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اور کہا، ظالموں، یزید ابن معاویہ نے ہمیں نہیں قتل کیا ہے، ابن مرجانہ نے ہمیں نہیں قتل کیا ہے، ابن سعد نے ہمیں نہیں قتل کیا ہے، ابن اشعث نے یا حرملہ کے تیروں نے نہیں، ہم غریبان وطن کے قاتل تم ہو۔ تم نے ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو بلا کر انہیں دھوکہ دیا، میرے بھیا حسین کو خط لکھ لکھ کر تم نے دھوکہ دیا، اور جب ہم پر مصیبت آئی تو تم سب نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا۔ آج چیخنے سے چلانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ میں علی کی بیٹی، فاطمہ بنت رسول کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی، حسن حسین کی بہن زینب کبریٰ، تم سب کو بد دعا دیتی ہوں کہ صبح قیامت تک تم اسی طرح کالا کپڑا پہن کر سینہ پیٹتے رہو گے، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، اور یہی کہو گے کہ حسین ہم نہ تھے، حسین ہم نہ تھے۔ آج بھی دیکھو تو جب محرم آتا ہے تو انہیں اپنے کی ہاتھوں سے، بابا دادا کے ہاتھوں سے کیے ہوئے ظلموں کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایک توابین کی جماعت بنائی، جس جماعت سے شیعت نے جنم لیا، اور علی کا شیعہ کہنے لگے یہ زینب کبریٰ کی زبان سے نکلی ہوئی مظلوم آہیں تھی۔ آج دیکھ لو، سب سے زیادہ وہی چیختے ہیں جن کے بابا دادا کے خون، حسین اور حسینیوں کے خون، جن کے بابا دادا کے ہاتھ حسینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ جلوس آگے بڑھتا رہا، وہ چیختے چلاتے رہے، اتنے میں بیمار سجاد کو بھی جلال آ گیا۔ اپنی نحیف اور بیمار آواز میں انہوں نے فصیح و بلیغ خطبہ اسی ننگے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے دیا اور کہا، ظالموں، ارے دف ہے تم سب پر، تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نماز میں جس آل مصطفیٰ پر تم درود بھیجتے ہو میں اسی کا چراغ ہوں، تم کیسے بھول گئے، کیسے بھول گئے، کیسے تم بھول گئے کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ ارے جس جنت میں جانے کے لیے تم لوگ اسلام کا لباس پہنے ہو، اسی جنت کے شہنشاہ کا نام حسین ہے، تم کیسے بھول گئے؟
آج تم افسوس کر رہے ہو. میری پھوپھی صحیح کہتی ہیں, اب قیامت تک تمہاری نسلیں اسی افسوس میں ماتم کرتی رہیں گی. وہ جلالی انداز تھا, جلوس چل پڑا, ڈھول تاشے نگاڑے بج رہے تھے, سارے کے سارے یزیدی بھیڑیے حسینی شیروں کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. کوفہ کے قریب جب پہنچے تو ایک کلیسا سے گزرے, ایک گرجا گھر سے گزرے. اس گرجا گھر کا پادری باہر آیا تو اس نے دیکھا, دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا. سب سے آگے آگے امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے. اس عیسائی پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو کسی سے پوچھا, یہ کون ہے اور یہ کیسا جلوس ہے, کیسا جشن ہے؟ تو کسی یزیدی نے جواب دیا, یہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے. انہوں نے حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کی تھی, اس لیے حاکم اسلام نے ان کے سر کو قلم کر دیا. اتنا سننا تھا. اس نے کہا تف ہے تم سب پر, کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت ہوں, 70ویں پشت ہوں. پھر بھی سارے یہودی اور عیسائی میری عزت کرتے ہیں, میرا احترام کرتے ہیں کہ میری رگوں میں داؤد کا خون ہے. اور تم نے فاطمہ بنت رسول کے بیٹے پر ظلم کیا. ارے کم سے کم یہ چہرہ تو دیکھو, اتنا خوبصورت چہرہ میں نے اپنے جیون میں نہیں دیکھا. ذرا نورانیت کی برسات تو دیکھو. اتنا کہنا تھا, ظالموں پر خون سوار تھا. انہوں نے کہا اے بوڑھے ہٹ, ہمیں جانے دے. اس نے منت کرنا شروع کر دی, نہیں ہم ایسے جانے نہیں دیں گے, یہاں رک جاؤ, ایک دن ٹھہر جاؤ, میں ذرا جی بھر کے اس چہرے کو دیکھ لوں, جی بھر کے اس چہرے کو دیکھ لوں. اس واقعے کو ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں لکھا, ابن ہشام نے تاریخ ابن ہشام میں لکھا. اس واقعے کو مشہد الحسن والحسین میں علامہ موصلی نے لکھا. اس واقعے کو سوانح کربلا میں امام حضرت صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا. اسی واقعے کو مفتی امجد علی صاحب, مفتی جلال الدین صاحب امجدی نے خطبات محرم میں بھی لکھا. اپنوں نے بھی لکھا, غیروں نے بھی لکھا کہ وہ پادری منت کرنے لگا, سماجت کرنے لگا, چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ کچھ دن, کم سے کم کچھ لمحے کے لیے تو ہمیں دے دو. اس نے کہا نہیں. آگے کیونکہ ابن زیاد آ چکا تھا, قافلے میں شامل ہو چکا تھا, اس سے اجازت لی تو اس نے کہا نہیں, ہم اسے اجازت نہیں دیں گے. کہا اچھا پیسے لے لو مگر کچھ. کہا کتنے؟ کہا ایک روایت ہے 10,000 درہم کی اور ایک روایت ہے 5,000 دینار کی, اللہ بہتر جانے. لیکن ایک بیش قیمتی رقم متعین ہوئی. اس بوڑھے پادری نے اپنے گرجا گھر سے ایک تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی ظالم صفاق ابن زیاد کو دے دی اور کہا کہ سنو, ہمیں صرف سر نہیں چاہیے بلکہ جتنے بھی اہل بیت نبوت ہیں ان سب کی مہمان نوازی چاہیے. کا ٹھیک ہے. حضرت زینب اور ان کے ساتھ تمام سیدانیاں, تمام اعوان و انصار حسین اور تمام ان کے کٹے ہوئے سر اس پادری کے پاس آئے. اس نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ ان کی خوب خدمت کرو, ان کے سروں کو چمکا دو, انہیں انبری, ان کی زلفوں انبری کو لہرا دو, سیدانیوں کو اچھے اچھے کپڑے دو, انہیں بہترین کھانا کھلاؤ. جب ساری ڈیوٹی سب کو تھما گیا تو رات کو دیر رات اس نے سر حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کے اپنے خاص حجرے میں گیا جہاں وہ تنہائی میں عبادت کرتا تھا, اور اس سر کو رکھا. رکھنے کے بعد دیکھا کہ خون کے قطرے اس میں سے تازے تازے ٹپک رہے ہیں. ان خون کے قطروں کو یہ خولی تھا بدماش جس نے یہ پیسہ لے کر کے صرف اس شرط پہ کہ کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے سر دے دینا. اس سر کو جب دیکھا کہ خون میں لت پت ہے تو اس پادری کو رونا آ گیا, چیخنے لگا. اس نے پانی منگوایا,
اس میں کافور ڈالا، مشک و عنبر ڈالا، خوشبو ڈالا، کافور کے پتوں کو ڈالا، اور اس کپڑے سے بھگو بھگو کے سر حسین سے لے کر پورے چہرے حسین کو صاف کرتا رہا، چمکاتا رہا، خون کے قطرے جہاں لگے تھے انہیں صاف کیا، اس کے بعد بالوں میں کنگھی کیا، بالوں کو زلفوں کو لہرایا، لہرا کر کے جب سر حسین اپنی پوری آب تاب کے ساتھ جب ان کا چہرہ چمک رہا تھا تو 1-2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر ان کے چہرے کی تلاوت کرنے لگا، زیارت کرنے لگا۔ رات بھر وہ سر حسین کو دیکھتا رہا، نہارتا رہا، اور ان ابن زیادیوں کی قسمت پہ تف تف کرنے لگا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ابھی صبح کاذب، خود اس پادری کا بیان کہ میں نے ایک نور دیکھا جو سر حسین سے چل کر پر آ رہا، آسمان سے میرے چھت کی دیواروں کو چیرتا ہوا سر حسین اور آنکھوں میں حسین کے سما رہا ہے۔ اس نور کی طلمت ایسی تھی کہ مجھے وہ دیکھ کر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، غشی آ گئی اور میں اسی حالت میں سو گیا۔ اور جب سویا تو میں نے حسین کے نانا جان کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ مسکرا مسکرا کے کہہ رہے تھے، اے پادری تجھے ایمان مبارک ہو، تجھے اسلام مبارک ہو، تو نے میرے بچے حسین کی اتنی عزت کی ہے، تو نے اتنا پیار دیا ہے، میری زینب کو تو نے کھلایا، میری سکینہ کو کھلایا، میرے لٹے پٹے کنبے کو تو نے کھلایا پلایا۔ اے پادری تجھے ایمان کی دولت سے میں نواز رہا ہوں، پڑھ دے، کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ اسلام پڑھا، صبح اس کا مزاج بدل چکا تھا۔ جب دیکھا باہر نکلا تو اپنے گرجا گھر کے بائیں دیوار پہ جو دابی سائیڈ میں دیوار تھی اس پہ ایک لکھا ہوا شعر ملا۔ اس شعر کو اس نے پہلے دیکھا تھا، لیکن جب ابن زیاد کے قافلے والوں نے وہ شعر دیکھا تو ہل گئے۔ اس پہ لکھا تھا اترجو امت قتل الحسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا تم اے امت مسلمہ کیا تم حسین کو قتل کر کے حسین کے دانہ سے میدان قیامت میں شفاعت کے امیدوار ہو؟ تمہارے ہاتھ حسین کے خون سے آلودہ ہیں اور پھر بھی تم حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہو۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے ابن زیاد کے جتنے سپاہی تھے چیخ پڑے اور کہا اے یہ کیا بدتمیزی ہے، اے پادری تو نے یہ کیوں لکھا؟ اتنا کہنا تھا تب تک وہ پادری جس کا دل بدل چکا تھا، دماغ بدل چکا تھا، نور ایمان مل چکا تھا، وحدت کی تنویر کی رمجم میں وہ نہا رہا تھا، اس نے فرط عقیدت میں کہا سن، تو نے آج دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ پچھلے 500 برسوں سے یہ شعر اسی دیوار پہ لکھا ہوا۔ قافلہ وہاں سے چلا، بے آب و گیا، لٹتا پٹتا، مہینوں کی مسافت طے کرتے کرتے جب دمشق کے دروازے پہ پہنچا، مالک اشتر بھی باہر آئے، ان کو دیکھ کر کے جناب سکینہ اور حضرت زینب نے کہا کہ جا کے ان یزیدیوں سے کہو کہ سر حسین کو تھوڑا ہم سے آگے لے جائے، بابا کے سر کو دیکھتی ہوں تو رونا آتا، چیخنا آتا، ہم نے بہت صبر کیا۔ پورا دمشق چراغاں تھا، سجایا گیا تھا، یزید کا تخت سجا ہوا تھا، سر حسین کو 400 دینار کے عوض تھوڑا سا آگے کروا دیا۔
اور اس کے بعد جلوس اندر داخل ہوا. لٹا پٹا کنبا دمشق کے قصر میں محل میں پہنچا. زین العابدین ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سر تابہ قدم زنجیروں میں جکڑے ہیں. حضرت زینب کے سر سے اوڑھنی کھینچ لی گئی تھی. مگر اے زینب تیری پردہ داری کو سلام، تیری وفاداری کو سلام، تیری عزت مابی کو سلام. جب یزید کے دربار میں زینب کو لے جایا گیا، علی کی بیٹی تھی. آپ نے سوچا کہ میرے چہرے کو، فاطمہ کی بیٹی کے چہرے کو کوئی نہ دیکھے، تو ماں جناب زینب نے اپنے زلفوں کو، اپنے بالوں کو اپنے چہرے کے آگے کر لیا، تاکہ کم سے کم ان بالوں کی پرچھائی میں میرا چہرہ چھپ جائے. وہ چہرہ جسے فرشتے بھی دیکھنے سے شرما جائیں، جن سے حیا کھائیں. اور پھر علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. خطبے کا انداز ایسا تھا کہ چہرہ زینب کا تھا، زبان زینب کی تھی، مگر تیور علی کا تھا، آواز علی کی تھی. کیونکہ جناب زینب جانتی کہ عورت کا صرف چہرہ ہی پردہ نہیں، اس کی آواز بھی پردہ ہے. جناب زینب اپنے بابا علی کی بولی میں بولی تو قصر یزید میں حیدر کی انداز میں زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. اے پردہ دار زینب، آپ نے خطبہ دیا تو ایک شخص بول اٹھا، ارے یہ علی کہاں سے آ گئے؟ تب تک بولنے والے نے بولا، یہ علی نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب خطاب کر رہی ہے. اور ایسا تاریخ ساز خطاب تھا کہ قصر دمشق ہل رہا تھا، تخت شام تھر تھرا رہا تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا، دیکھ اہل بیت نبوت کی جرات دیکھ، جب علی کی بیٹی کا تیور ایسا ہے تو علی کے بیٹوں کا تیور کیسا ہوگا. اسی قسم پرسی میں ایک عرصے تک اسیری کا دور شام میں گزارا، اور پھر وہ وقت آن پڑا جب انہیں آزاد کر کے مدینے کی طرف بھیجا گیا. سفر طے کرتے 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 یہ لٹا پٹا قافلہ شہر نبی کی طرف بڑھا. مگر آج ثنیات الوداع کی وادی میں بنی نجار کی لڑکیاں ہاتھوں میں دف لے کر طلع البدر علینا سنانے نہیں آئی ہیں. جہاں کل حسین کے نانا 50 سال پہلے گئے تھے، تو بنی نجار کی بیٹیوں نے طلع البدر علینا کہا تھا، آج وہ چیخ چیخ کے فرق البدر عنا کہہ رہی ہے. وہ چاند ہم سے رخصت ہوا، وہ چراغ ہم سے رخصت ہوا. مدینے کے بچے بچیاں مرد عورت بے دست و پا ہو کر ثنیات الوداع کی قریب پہنچ کر جناب زینب کے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر چیخنے لگی، اپنے حسین کی یاد میں بلبلانے لگی. چلتے چلتے جناب زینب نے سب سے پہلے اپنے نانا جان کو سلام کیا، پھر بقیع الغرقد کی طرف آ کر اپنی والدہ مخدومہ کو سلام کیا، اپنے بھائی حسن کو سلام کیا، اور سر حسین کو وہیں رکھ دیا، وہیں دفنا دیا، اور تمام بقیع الغرقد کے لوگوں کو سلام کیا، اور اپنی آپ بیتی کو ایک ایک کر کے سب سے بیان کیا. یہ داستان کربلا ہے، عجیب غریب سادہ و رنگی ہے داستان عرب، عجیب و غریب داستان ہے. یہاں پاور والوں سے اس کو صبر میں آزمایا جا رہا ہے، طاقت والوں کو صبر سے آزمایا جا رہا ہے، ہمت والوں کو بھوک سے آزمایا جا رہا ہے، حیبت اور جرات والوں کو پیاس سے آزمایا جا رہا ہے. اے حسینیوں، اگر ایسی کوئی آزمائش آئے تو حسین کی پیاس یاد کر لینا، غم ہلکا ہو جائے گا. اگر مال کم ہو تو حسین کی بے بسی یاد کر لینا، غم ہلکا ہو جائے گا. اگر گھر میں جانے ایک کے بعد نکلنے لگے تو حسین کی بے کلی یاد کر لینا، غم ہلکا ہو جائے گا. اگر تمہیں خوف لاحق ہو تو حسین کا خوف یاد کر لینا، غم ہلکا ہو جائے گا. اگر سچے حسینی
تو حسین کے صبر و استقامت کے دامن کو تھام کر چلو، تاکہ تیرے چلنے کو دیکھ کر لوگوں کو صبر کی تلقین مل جائے، لوگوں کو ہمت مل جائے، لوگوں کو استقامت مل جائے، اور زبان حال سے لوگ کہنے لگے اے حسین، جس نے آپ کے سر کو قتل کر دیا، کاٹ دیا، اس کی نسلیں تو مٹ گئیں، مگر حسین آپ کٹوا کے بھی اتنا پھیلے کہ گھر گھر میں حسین، ہر نگر میں حسین، ہر دل میں حسین، ہر جا میں حسین، ہر شہر میں حسین، ہر ڈگر میں حسین، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک، ارے صرف مریدوں کے نعرے میں نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین۔ بے شک حق حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاجدار کربلا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور انہی پر اللہ کی رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو آج کے اس کٹھن دور، اس وبائی سرکمسٹانسز پر افسوس نہ کرو، بلکہ عبرت لو۔ ہم سے وہ کون سی خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی کہ ہمیں آزمایا گیا۔ اب جب آزمایا گیا ہے تو حسین کا صبر مل جائے، تاکہ اسی حسینی دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کر ہم باقی زندگی خوشگوار ماحول میں گزاریں۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔